السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے دوسرے سبق کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں بلا تمہید اس کو شروع کروں گا۔ جن بچوں نے غور سے سنا ہے اور پڑھا ہے اس کو تو اوبیسلی ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کہانی کو کہاں پہ چھوڑا تھا۔ اچھا جی، تو اختر اختر سیدہ دونوں حیرت سے کیا سلامت سامنے کھڑے ہیں، پوچھ لیں آپ۔ جب رفیق سلامت ان کو بتاتا نا کہ یہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے لگے ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں کیا تم مطلب اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے لگے ہو؟ تو سلامت کہتا ہے ہاں دیکھ لیں، سامنے کھڑے ہیں، آپ خود پوچھ لیں ان سے۔ رفیق ہاں اختر، سردار جہانگیر کی موت کے بعد اب میرا اس ڈیرے کو چلانے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ اختر تو آپ چھوڑ دیں اسے، کوئی اچھا کام کر لیں۔ رفیق کروں گا مگر باہر آ کر۔ سلامت پھر وہی بات اختر کو مخاطب کرتے ہوئے، دیکھو یار باؤ، اب جب کہ ہم یہ سارے غلط قسم کے کام چھوڑ رہے ہیں، شریف شہری بننے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ کافی نہیں؟ اختر اس بات میں سر ہلاتا ہے، تو سمجھاؤ نا پھر اس کو۔ اختر کہتا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ تو پھر سلامت کو کہتا ہے پھر سمجھاؤ نا اس کو۔ استاد کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو سمجھاؤ، یعنی رفیق کو۔ رفیق یہ بات نہیں ہے سلامے، شریف آدمی بننے کے لیے مجھے وہ سارے بوجھ اپنی گردن سے اتارنے ہوں گے جو میں نے ان 12 سالوں میں جمع کیے ہیں۔ سارے جرائم اور غیر قانونی کام جو میں کرتا رہا ہوں ان کا کفارہ ادا کیے بغیر مجھے اختر اور سعیدہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سعیدہ چونک کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہونے کا کوئی حق نہیں، میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ کہتا ہے کہ جب تک میں سزا بھگت کر اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کر کے نہیں آؤں گا تو تب تک میں اختر اور سعیدہ جیسے نیک بندوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سلامت پر وہ کام تم نے اپنی خوشی سے تو نہیں کیے تھے۔ اب یہ جملہ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رفیق نے جو بھی گناہ کیے تھے اس کے ساتھ مل کر وہ سارے، یعنی پریشانی میں یا کسی تھریڈ کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے کیے تھے، وہ خود یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، ٹھیک ہے جی؟ رفیق زور دیتے ہوئے، جب وہ کہتا نا کہ تم نے یعنی اپنی خوشی سے تو نہیں نا کیے، تو رفیق کہتا وہ کیے تو تھے نا، قانون تو توڑا تھا نا، نقصان تو پہنچا تھا نا لوگوں کو میری وجہ سے، ٹھیک ہے؟ سلامت وہ تو ٹھیک ہے پر انصاف بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ رفیق انصاف ہی کے لیے تو میں یہ سب کر رہا ہوں سلامے۔ اختر مگر استاد سلامت بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، 12 سال میں جو تم پر گزری ہے یہ کم سزا تو نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی کم سزا تو نہیں ہے نا کہ تم نے اپنی مرضی کے بغیر ایک 12 سال کی زندگی گزاری ہے اور جو تم کرنا نہیں چاہتے تھے وہ تم نے کیا، تو بس ٹھیک ہے، سزا مل گئی تمہیں، اب اور سزا لے کے کیا کرنا تم نے؟ تو رفیق نہیں اختر باؤ نہیں۔ سعیدہ کی طرف دیکھتا ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا سعیدہ بی بی؟ سعیدہ پریشانی میں، ہاں رفیق صاحب۔ تو جب سعیدہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں رفیق تم صحیح کہہ رہے ہو، تو اختر احتجاج آمیز انداز میں، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اپنی بہن کو غصے کے ساتھ دیکھتا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مطلب تم گویا اس کو کہہ رہی ہو کہ جاؤ جیل میں چلے جاؤ۔ سعیدہ کوئی جواب نہیں دیتی، ٹھیک ہے جی؟ رفیق ضمیر پر بوجھ لے کر آزاد رہنے سے چند سال جیل کاٹ لینا برا سودا نہیں ہے۔ اختر جاتے جاتے رکتا ہے، پھر تم بھی کسی جھجک کے بغیر مجھے اپنا دوست کہو گے نا؟ اختر اس بات میں سر ہلاتا ہے۔ اچھا سعیدہ بی بی خدا حافظ۔ سعیدہ خدا حافظ، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم جیسے نیک بندے جب مجھے دوست کہیں گے نا تو ان کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ جب میں اپنی ساری سزا کاٹ کے آؤں گا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے آ جاؤں گا نا، تو پھر تم بھی مجھے بڑی خوشی سے دوست کہو گے۔ سلامت بے چینی سے آگے آتے ہوئے، کمال کرتے ہو یار استاد جی، تمہارا خیال ہے کہ ہمارا کوئی ضمیر نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں؟ اگر تم نے جیل کی دال روٹی کھانے کا فیصلہ کر لیا تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ سعیدہ سے انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہیں جی؟ دونوں جاتے ہیں، رفیق چند لمحے دروازے میں رک کر سعیدہ کی طرف دیکھتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب نیکسٹ سین آ گیا جی، اب اس میں صرف 2 ہی سین ہیں۔ اب سین کیا ہے جی؟ احمد علی کا گھر۔ احمد علی آہستہ آہستہ چل رہا ہے، سب لوگ اس کی طرف خوش نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب سین یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو تعارف میں پڑا تھا کہ یہ احمد علی بیمار ہو گیا تھا اور جو رفیق ہے اس نے اس کی اچھی خاصی جو ہے وہ تیمارداری کی تھی اور اس سے بڑا پیار محبت کیا تھا، تو پھر احمد علی کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو میرا بھائی ہے اور میں کتنا غلط کرتا رہا ہوں اس کے ساتھ، تو اب میں غلط نہیں کروں گا۔ اس طرح ان کی آپس کی جو دشمنی کہہ لیں یا ناراضی جو ہوتی ہے، وہ رنجشیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلا سین وہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ جو احمد علی نا وہ اپنے کمرے کے اندر یا گھر کے اندر نا چہل قدمی کر رہا ہے اور وہ چلی جا رہا ہے، بہت زیادہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر رفیق حسین مزاح میں کہتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر نے صرف 50 قدم چلنے کو کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم تیز گام یعنی ٹرین کی طرح تم چلتے ہی رہو۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟
فقیر حسین: ذرا آہستہ، ڈاکٹر صاحب نے 50 قدم چلنے کو کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تیز گام کی طرح چلنا ہے۔ سب ہنس پڑے۔ احمد علی: آج میں اتنا خوش ہوں کہ جی چاہتا ہے پیدل ساری دنیا میں گھوم جاؤں۔ نیلم نیلم یہ احمد علی کی بیٹی ہے، شرارت امیز انداز میں: مگر کراچی سے آگے تو سمندر شروع ہو جاتا ہے ابو۔ مطلب وہ مذاق کرتی ہے۔ سلمہ: اب سلمہ کون ہے؟ یہ سلمہ نیلم کی امی ہے اور احمد علی کی بیوی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سلمہ کہتی محبت سے: بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو تم۔ اختر: جی بالکل۔ نیلم: آپ تو مت بولا کریں بیچ میں۔ نیلم مطلب جب اختر بولتا ہے نا تو نیلم اختر کو کہتی ہے کہ آپ تو مت بولا کریں بیچ میں۔ اب اصل یہاں پر کیا ہونا ہے کہ نیلم اور اختر کے رشتے کی بات ہونی ہے، اور یہ بھی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ مطلب چونکہ کزن بھی ہیں تو ایک دوسرے کو وہ مطلب اس طرح ایک دوسرے کی باتوں کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ احمد علی: کیوں نہیں بولے گا یہ؟ بلکہ ہم تو ایسا نظام کر رہے ہیں کہ تم اس کے سامنے بول ہی نہ سکو۔ کیوں سلمہ؟ مطلب وہ سلمہ کو کہتا ہے کہ ہم تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ نیلم اور اختر کو پکا آپس میں باندھ دیں تاکہ پھر یہ یعنی مطلب میاں بیوی ہو جائیں گے اور پھر یہ ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لڑا کریں گے۔ یہ ساری بات وہ مذاق میں کر رہا ہے۔ سلمہ: یہ پھر بھی باز نہیں آئے گی۔ احمد علی: کیوں؟ ماں سے تم نے کچھ وراثت میں نہیں لیا، انہیرٹ نہیں کیا، یعنی وراثت سے نہیں لیا۔ سلمہ: کیا؟ مطلب سلمہ کہتے اوئے تم میری بےزتی کر رہے ہو؟ وہ کہتی کیا؟ احمد علی: میرا مطلب تھا تم سے کچھ نہیں سیکھا اس نے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تمہاری ماں تھی نا، تمہاری ماں نے بھی ساری زندگی مجھے نہیں اپنے سامنے بولنے دیا، تو ظاہر ہے ماں بھی بیٹی کو یہی سکھائے گی کہ جب تم اگلے گھر جاؤ گی نا تو اپنے شوہر کو اپنے سامنے بولنے نہ دینا۔ یہ وہ ساری بات مزاح میں ہو رہی ہے۔ سلمہ: اچھا۔ فقیر حسین: کیوں تم دونوں میری بیٹی کے پیچھے پڑ گئے؟ اب فقیر حسین بولتا ہے۔ اب فقیر حسین کہتا ہے کیوں تم دونوں میری بیٹی کے پیچھے پڑ گئے؟ ادھر آؤ بیٹی، تم میرے پاس آؤ۔ اب فقیر حسین اس کو نیلم کو کیوں اپنے پاس بلا رہا ہے؟ کیونکہ اوبیسلی وہ اس کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہے۔ نیلم حیرت سے سب کی طرف دیکھتی ہے، ایک دم اس کا مطلب سمجھ کر شرماتی ہے۔ مطلب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میری شادی کی بات کرنے لگے ہیں، تو وہ اندر کی طرف بھاگ جاتی ہے، مطلب اسے شرم آ جاتی ہے اور وہ اندر کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ سب ہنس پڑتے ہیں۔ احمد علی: میرا خیال ہے کہ بھائی فقیر حسین، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر مہربانی کر دی ہے تو میں تم سے بھی کچھ مانگ ہی لوں۔ فقیر حسین مسکراتے ہوئے: جو مانگنا ہے وہ سیدھی طرح مانگنا، چکر نہ دینا پہلے کی طرح۔ فقیر حسین مسکراتے ہوئے: احمد علی: نہیں فقیر حسین، اب ایسا نہیں ہوگا، اب میں خیر چھوڑو اسے۔ سعیدہ بیٹی ذرا یہاں آنا۔ سعیدہ چونک کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ اب سعیدہ کی بات ہونے لگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے وہ نیلم اور اختر کی یعنی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ سعیدہ کی بات کرنے لگے ہیں۔ سعیدہ کی وہ شادی کرنا چاہتا ہے، یعنی جو احمد علی ہے وہ چاہتا ہے کہ فقیر حسین کی بیٹی جو سعیدہ ہے نا اس کی شادی خالد کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں احمد علی، اب مطلب اگلی بات شروع لگی۔ احمد علی: نہیں فقیر حسین، اب ایسا نہیں ہوگا، اب میں خیر چھوڑو۔ سعیدہ بیٹی ذرا یہاں آنا۔ اب احمد علی سعیدہ بیٹی کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ سعیدہ چونک کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ تم بھی آؤ خالد بیٹا۔ اب ادھر سے وہ سعیدہ کو بلاتا ہے، پھر ادھر سے وہ خالد کو بلاتا ہے، اپنے بیٹے کو بلاتا ہے۔ خالد جی اٹھ کر اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ یہاں آؤ بیٹی میرے پاس۔ سعیدہ: میں یہیں ٹھیک ہوں چچا جان۔ احمد علی: ارے نہیں بھائی، تمہیں پتہ نہیں میں تمہیں یہاں کیوں بلا رہا ہوں؟ کیوں فقیر حسین؟ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ فقیر حسین پہلے مسکراتا ہے، پھر غور سے سعیدہ کی طرف دیکھتا ہے۔ احمد علی جب ہنستا ہے نا اور ہنس کے پھر وہ کہتا ہے کہ بیٹی تمہیں نہیں پتا میں تمہیں یہاں پہ کس لیے بلا رہا ہوں، تو وہ پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ نا میری شادی کی بات کرنے لگا ہے، یعنی خالد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سعیدہ اٹکتے ہوئے: ابو چچا جان مجھے جس لیے اپنے پاس بلا رہے ہیں میں وہ نہیں کر سکتی۔ مطلب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابا جان وہ جو اپنے بیٹے خالد کی شادی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں نا، میں وہ نہیں کر سکتی۔ سلمہ حیرت سے: مگر بیٹی خالد اور تم تو مطلب ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے؟ علی: احمد علی کہتا ہے ہاں بیٹی، تم دونوں تو ٹھیک ہے، مطلب وہی پسند کرتے تھے۔ سعیدہ: اس وقت اور بات ہی چچا جان، میں دراصل مطلب وہ چپ کر جاتی ہے۔ فقیر حسین حیرت سے: خالد کو تو تم بہت پسند کرتی ہو بیٹی۔ سعیدہ: خالد بہت اچھے ہیں ابو، بہت اچھے، مگر آپ کہا کرتے ہیں نا ابو
کہ کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا ہو تو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنے اندر سے اپنے حصے سے کچھ کاٹ کر اسے دینا پڑتا ہے؟ فقیر حسین: ہاں ہاں بیٹی۔ سعیدہ: میں نے بھی یہی سوچا ہے ابو، ہم سب کے پاس ہم سب کے پاس سب کچھ ہے، آرام، سکون، توجہ، خوشی، محبت، لیکن ایک شخص ایسا ہے ابو جس کے پاس ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے، بالکل اکیلا ہے وہ۔ فقیر حسین حیرت سے: کس کی بات کر رہی ہو بیٹی؟ اختر چند لمحے سعیدہ کے تذبذب کو دیکھتا ہے اور ایک دم آگے بڑھتا ہے: رفیق؟ تم رفیق کی بات کر رہی ہو نا؟ مطلب جو اختر ہے نا، جو سعیدہ کا بھائی ہے اختر، وہ سعیدہ کو کہہ رہا ہے کہ تم رفیق کی بات کر رہی ہو نا؟ سعیدہ اس بات میں سر ہلاتی ہے: مگر سعیدہ، رفیق مطلب رفیق تو جیل میں ہے اور اتنے اس نے برے کام کیے وغیرہ وغیرہ، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ مگر سعیدہ مطلب رفیق تو تمہیں پتہ ہے کہ کس طرح کا بندہ تھا، تم اس کے ساتھ شادی کرو گی؟ سعیدہ: تم تو اسے جانتے ہو اختر، ہم سب سے زیادہ جانتے ہو، وہ پڑھا لکھا نہیں، شکل سے گوار لگتا ہے، یعنی اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے، اس کا ماضی داغدار ہے، مگر یہ سب کچھ اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوا۔ اتنی اذیت اور تکلیف دیکھنے کے باوجود اگر کسی آدمی کے اندر انسان زندہ رہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اختر مدد کرنی چاہیے، اختر حفاظت کرنی چاہیے اس کی۔ اختر: ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ احمد علی: کون ہے یہ رفیق؟ عابد یعنی احمد علی کا دوسرا بیٹا عابد، جس کی شادی نیلم کے ساتھ ہونی ہے، وہ اپنے ابا کو کہتا ہے: ڈیڈ، یہ وہی ہے جس نے مجھے سردار جہانگیر کی قید سے نکالا تھا۔ سلمہ: کیا کرتا ہے؟ سلمہ یعنی خالد کی اماں، احمد علی کی بیوی۔ عابد: مگر سعیدہ، وہ تو اختر بتا رہا تھا کہ ہی از انڈر اریسٹ، مطلب وہ تو گرفتار ہوا ہے۔ تو میرا مطلب ہے سعیدہ، کسی اور کو ہو نہ ہو، ہمیں تو پتہ ہے کہ عابد کہ اس نے جو کچھ کیا ہے کیوں کیا تھا۔ اگر ایک گناہ گار توبہ کر لے، کفارہ ادا کر دے، اپنے جرموں کا سزا بھگت لے اپنی غلطی کی، تو کیا اس کے بعد بھی معاشرہ اسے قبول نہ کرے؟ مطلب ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کوئی جیل سے ہو کے آ گیا تو اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا کہ یہ تو 10 سال جیل میں رہ کے آیا، تو ہم اس کو بیٹی کیوں دیں، ہم اس کے ساتھ شادی کیوں کریں؟ تو سعیدہ ان کو یہی سمجھاتی ہے کہ اختر ہے اور عابد ہے، خالد ہے، وہ جتنے بھی بندے ہیں ان سب کو مطلب وہ اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اچھا پیسہ کماتے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی لڑکی بھی شادی کر لے گی، لیکن جو رفیق ہے وہ اتنے عرصے سے ادھر رہ کے آ رہا ہے جیل کے اندر، تو اس کے ساتھ تو کسی نے شادی نہیں کرنی، میں اس لیے اس کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ احمد علی: کیوں نہیں کرے بیٹی؟ مگر اس کے لیے تم کیوں؟ مطلب ٹھیک ہے لیکن تم ہی کیوں قربانی دینے جا رہی ہو، کوئی اور بھی تو دے سکتا ہے۔ سعیدہ وہ کو کہتی ہے: چچا جان، اس لیے چچا جان کہ اس تصویر کا یہ رخ صرف ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اگر ہم اسے معاف نہیں کر سکتے تو باقی دنیا کیسے کرے گی؟ فقیر حسین کی طرف دیکھتی ہے: میں نے ٹھیک کہا نا ابو؟ فقیر حسین: تم نے بہت اچھا سوچا ہے بیٹی، لیکن اگر تم نے اسے سہارا دینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ تم نے اس پر رحم کھا کر اسے قبول کیا ہے، احسان کے اظہار سے اس کی برکت زائل ہو جاتی ہے بیٹی۔ سعیدہ: مجھے اس کا احساس ہے ابو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ روتے روتے باپ کے سینے سے لگتی ہے، مجھے شاید یہ بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی، ابو مجھے معاف کر دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ آخری بات بس یہی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم صرف جانتے ہیں کہ رفیق نے جو گناہ کیے ہیں وہ مجبوری میں کیے ہیں، وہ شوق سے نہیں کیے، لیکن اس بات کو کوئی اور تو نہیں جانتا نا، دوسرے لوگ تو صرف یہ کہیں گے کہ یہ کوئی بہت بڑا مجرم تھا، اس نے چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، پتہ نہیں کیا کیا کیے، تو کوئی بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، اس کے ساتھ کوئی اپنا رشتہ نہیں باندھے گا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنا مجبور تھا، کتنی مجبوری میں اس نے سارا کچھ کیا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اس وجہ سے پھر جو کیا کہتے ہیں سعیدہ ہے، یہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جلدی سے اس کے MCQs ہم حل کر لیتے ہیں۔ پہلا MCQ جی، متن کے مطابق ڈرامے کا سب سے متحرک اور مرکزی کردار کون ہے؟ سعیدہ۔ اچھا، اس کے بعد ہی دہلیز اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ ڈرامہ۔ رفیق جرم کی دنیا میں گھرا رہا 12 سال، رفیق نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ضمیر کا بوجھ اتارنے کے لیے۔ بیماری سے صحت یاب ہوا کون؟ احمد علی۔ انصاف ہی کے لیے تو میں یہ سب کر رہا ہوں سلامے، اس جملے میں سلامے اس میں علم کے مطابق کیا ہے؟ عرف۔ ٹھیک ہے جی، جو نام ہم اپنی محبت اور پیار سے کسی کو دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرف۔ چلیں جی، ٹھیک ہے جی،
فی امان اللہ، اللہ حافظ۔